بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ بنی اسرائیل کی گائے کا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے قاتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ تاریخ اور تفاسیر سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قتل کا سبب مال تھا یا شادی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ثروت مند شخص تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ اس دولت کا وارث اس کے چچا زاد بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دولت مند کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بہت انتظار کیا کہ وہ دنیا سے چلا جائے تاکہ اس کا وارث بن سکے، لیکن اس کا انتظار بے نتیجہ رہا۔ لہذا اس نے اسے ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ بالآخر ایک دن اسے تنہائی میں پا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر رکھ دی اور گریہ وزاری کرنے لگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا گیا کہ بعض لوگوں نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا ہے، جبکہ بعض دیگر مفسرین کے نزدیک قتل کا سبب یہ تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی قتل کرنے والے نے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اس نے یہ درخواست رد کر دی تھی اور لڑکی کو بنی اسرائیل کے ایک نیک اور پاک باز نوجوان سے بیاہ دیا۔ شخص خوردہ چچا زاد بھائی نے لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک روز چھپ کر اسے قتل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے کو بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور لوگ آپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ چونکہ عام اور معروف طریقوں سے اس قضیے کا فیصلہ ممکن نہ تھا اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے یہ ممکن تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ لہذا جیسا کہ آپ آنے والی آواز میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار سے مدد لے کر اعجاز کے راستے اس مشکل کو کیوں کر حل کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یعنی قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلی گائے یعنی جو تمہیں مل جائے اس کو ذبح کرو اور اس ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر لگاؤ جس کا قاتل معلوم نہیں ہے، تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کو بتائے۔ انہوں نے بطور تعجب کہا، کیا تم ہم سے تمسخر کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہنم میں سے ہو جاؤں۔ یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا نادان افراد اور جاہل افراد کا کام ہے اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اعتراضات۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ استہزاء مذاق نہیں ہے بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے، تو کہنے لگے، اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے مشخص معین کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو کہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ ان کے درمیان ہو، اس مقصد سے کہ وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دیں اور بہانہ تراشی سے حکم خدا میں تاخیر نہ کریں۔ اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈھٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور کہنے لگے، تو اپنے پروردگار سے دعا کریں گے وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے۔ خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو، ایسی دیدہ زیب کے دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اس طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے چلے گئے۔ پھر کہنے لگے، اپنے پروردگار سے کہیے کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے محرم ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمین جوتے اور کھیت سینچے، ہر عیب سے پاک ہو حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔ اب جب کہ بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا، جتنے سوالات تھے وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے تھے، تو کہنے لگے، اب آپ نے حق بات کہی۔ پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا، لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا، اس گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے۔ پھر بنی اسرائیل نے ان خصوصیات کی گائے تلاش کی اور اس کو ذبح کیا اور اس کا خون مقتول کے جسم پر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل جو اس کا چچا زاد بھائی تھا شناخت کرا دی۔ باپ سے نیکی کا صلہ۔ اس قسم کی گائے اس علاقے میں ایک ہی تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے بہت مہنگے داموں خریدا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گائے کا مالک ایک انتہائی نیک شخص جو اپنے باپ کا بہت احترام کرتا تھا اور جی جان سے اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کا باپ سویا ہوا تھا، اسے ایک نہایت نفع بخش معاملہ درپیش آیا۔ صندوق کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی، لیکن اس خیال سے کہ تکلیف اور بے آرام نہ ہو اس نے اسے بیدار نہ کیا اور اس معاملے سے صرف نظر کر لیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک بیچنے والا ایک جنس 70,000 میں اس شرط پر بیچنے کو تیار تھا کہ قیمت فوراً ادا کی جائے، اور قیمت کی ادائیگی اس بات پر موقوف تھی کہ خریدنے کے لیے اپنے باپ کو بیدار کر کے صندوق کی چابیاں اسے حاصل کرے۔ وہ 70,000 میں خریدنے کو تیار تھا، لیکن نوجوان کہتا تھا کہ قیمت باپ کے بیدار ہونے پر ہی دوں گا۔
خلاصہ یہ کہ سودا نہ ہو سکا۔ داون عالم نے اس نقصان اور کمی کو اس طرح پورا کیا کہ اس جوان کے لیے گائے کی فروخت کا یہ نفع بخش موقع فراہم کیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ باپ بیدار ہوا تو اسے واقعہ سے آگاہی ہوئی، تو اس نیکی کی وجہ سے اس نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی اور اس طرح اسے یہ بے پناہ نفع میسر آیا۔